حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے یہ ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے، جیسے کپڑا پرانا ہو جائے اس کے نقش و نگار دھندلے ہو جاتے ہیں۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا کریں پھر؟ فرمایا اس کو تازہ کرو، ایمان کو تازہ کرو۔ کیسے تازہ کریں؟ فرمایا کہ اکثر من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا تذکرہ کرو، یہ بولو، اس کو سوچو، اس کو سنو۔ لا الہ الا اللہ، کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اللہ کی کوئی مثل نہیں، اللہ کی کوئی مثال نہیں، اللہ کا کوئی نظیر نہیں، اللہ کا کوئی وزیر نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ سب اللہ کے محتاج ہیں، سب کو اللہ کی حاجت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سے کسی کی بھی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اللہ صمد ہیں، بے نیاز ہیں، بے پرواہ ہیں۔ اللہ کو اپنی مخلوق میں سے کسی کی بھی کسی وقت بھی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت اتنی زبردست ہے کہ کوئی اللہ کو عاجز کر نہیں سکتا، نہ زمین پر نہ آسمان پر۔ کوئی سر اٹھا کے اللہ کا مقابل بن نہیں سکتا، کوئی اللہ کے سامنے حکم چلا نہیں سکتا، کوئی اللہ کے آگے دم نہیں مار سکتا۔ مخلوق ہے، اس کو اللہ نے وجود میں بخشا، یہ وجود دیا ہے۔ یہ مخلوق جیسے وجود میں آنے کے لیے اللہ کی محتاج، ایسے ہی یہ ساری مخلوق استعمال ہونے میں اللہ کی محتاج ہے۔ مسئلہ کہاں آتا ہے؟ جب دھوکہ لگ جاتا ہے۔ فرعون، یہ ملک مصر میرا ہے، یہ نہریں بہہ رہی ہیں میری ہیں، یہ ظاہری نقشہ میرا، ظاہری طاقت، فوج، حکومت، تخت، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ فوراً نہیں پکڑا اللہ نے۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سمجھاؤ، بتاؤ، نرمی سے بات کرو، شاید نرمی سے بات کرو، حکمت کے ساتھ۔ مان کے نہ دیا، چند ڈبکیاں پانی کے اندر، ہوش ٹھکانے آ گیا۔ کیا کہنے لگا پھر؟ اب میں ایمان لے آیا رب العالمین پر۔ لیکن اب کیا، پانی سر کے اوپر سے گزر چکا۔ اللہ نے مردہ لاش عبرت کے لیے، دیکھ لو یہ وہی ہے، کہتا تھا یہ ملک مصر میرا ہے، میں سب سے بڑا رب ہوں، اب مردہ لاش ہے عجائب گھر میں، عبرت حاصل کرو۔ یہ دنیا دھوکہ دیتی ہے آدمی کے اندر، سمجھتا ہے یہ میرے پاس ہے، میری چیزیں ہیں۔ ارے اللہ نے تو ہمیں مٹی سے بنایا ہے، مٹی میں جانا ہے، موت طاق میں ہے، مرنا ہے، پھر کیا ہوگا؟ دنیا کی تو کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی۔ سکندر اعظم، موت کا وقت قریب آیا، وصیت کی، کفناؤ لیکن ہاتھ کفن سے باہر رکھنا۔ کیوں؟ دیکھ لیں دنیا کا فاتح دنیا سے جا رہا ہے، ہاتھ تو خالی ہی ہے، کوئی چیز یہاں کی ساتھ نہیں جائے گی۔
جب تک یہ سانس ہے بس اس وقت دھوکے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے دنیا سے بے رغبتی، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے اگر کوئی دنیا کے دھوکے سے نکل گیا تو یہ اس بات کی نشانی ہے ایمان کی حقیقت اس کے دل میں آ گئی۔ فرمائے دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے، یہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، یہ دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں ہے۔ یہ دنیا تو مردار ہے، الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، جو صرف رئیس لوگوں کی طرف للچاہی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے وہ آسمانوں کی بادشاہت میں ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ فرمایا جب میری امت اس دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقت اس کے دلوں سے نکل جائے گی۔ اس کو بٹھا دیں یہیں پر، وہیں بیٹھ جائیں۔ دنیا کی کیا قیمت ہے؟ فرمایا کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی یہ دنیا اللہ کے یہاں وقت رکھتی، قیمت رکھتی، اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے۔ ان کو خوب دیا، کوئی قیمت نہیں، خوب دیا ان کو بے قیمت۔ یہ دنیا کا وجود تو دین کی وجہ سے ہے۔ دین اگر اتنا بھی رہ گیا کہ صرف ایک آدمی زمین کے اوپر ہے جو اپنی زبان سے اللہ 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 کہہ رہا ہے، ایک رہ گیا بس، اس کے علاوہ کوئی اور دین کا حصہ ہے ہی نہیں۔ اتنے دین کے حصے پر بھی کہ صرف ایک آدمی ہے زمین پر جو اللہ کا نام لے رہا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو باقی رکھیں گے۔ اس وقت جتنی مخلوق ہوگی سب کو سنبھالیں گے اور پالیں گے، اور ایک بھی اللہ کا نام لینے والا اس زمین پر نہ رہا تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو ختم فرما دیں گے، پھر قیامت آ جائے گی، پھر دنیا کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ کیا مال، کیا نقشے، کیا چیزیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں، کوڑی پر گزر ہوا، شہر کا کچرا، اس پر ایک مرا ہوا بکری کا بچہ، کان بھی دم بھی عیبدار کٹی ہوئی یا چھوٹی، پیٹ پھولا پھٹا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ایک درم کے اندر اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو کون خریدے گا؟ صحابہ کرام حیران، مرا ہوا بکری کا بچہ، کان دم عیبدار ہیں، پیٹ پھولا پھٹا ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے اس کو ایک درم میں کون خریدے گا؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ خریدنے کی بات فرما رہے ہیں، اس کو تو مفت بھی لے جانے کے لیے کوئی تیار نہیں، کچرے کے ڈھیر کے اوپر پھینک کر چلا گیا۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے جیسے یہ مرا ہوا بکری کا بچہ تمہاری نگاہوں میں بے قیمت بے حیثیت ہے، یہ ساری کی ساری دنیا اللہ کی نگاہ میں سے زیادہ بے قیمت اور بے حیثیت ہے۔ وصال سے 3 دن پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نصیحت فرما رہے ہیں، مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں،
مجھے تو اپنی امت پر دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے۔ فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ یہ مال ہے، یہ مال ہے۔ اور ساری امت کو ترغیب دی، کن فی الدنیا کانک غریب عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر، بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر، ایسے رہو۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو بڑی طویل عمر دی، دنیا کی زندگی کی، زاہدانہ زندگی گزاری۔ درخت کے نیچے کسی کے علاقے کے گورنر تھے، کوئی مکان نہیں، کچھ نہیں، درخت کے نیچے بیٹھتے، کسی نے ان کے لیے جھونپڑی بنا دی، سارا کام اس میں کیا کریں، رات کو اس میں سو بھی جائیں۔ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے۔ کسی نے کہا ایسی زاہدانہ زندگی گزاری آپ نے، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے حضور کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے۔ کیا جملہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، یعنی صحابہ سے فرمایا، تم میں سے کوئی اس حال میں آ کر حشر کے میدان میں مجھ سے نہ ملے کہ دنیا میں اتنا ساز و سامان چھوڑ کر آیا ہو، ایک اونٹ پر لاد دیا جائے اور اس سے زیادہ ہو۔ یہ جملہ حضور کا مجھے پریشان کر رہا ہے۔ ساز و سامان، نقشے، چیزیں، مال، یہی وہ ہیں جس نے انسان کو بگاڑ دیا ہے۔ مال سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اس کی بنتی ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ نقشے چیزوں سے کام نہیں بنتا، اس کا کام بنتا ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ عہدے سے، منصب سے، ڈگری سے عزت نہیں ملتی، عزت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ دینے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ بنانے پر آئے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور اگر اللہ ہی روک دیں پھر کون ہے جو دے سکتا ہے؟ اگر اللہ ہی بگاڑ دیں پھر کون ہے جو بنا سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر یہاں کچھ کر سکے۔